ہمارے سیکٹری انفارمیشن اور اسپوکس پرسن رؤوف حسن جن کو گرفتار کیا گیا بمائے ہمارے جتنے وہاں کے امپلائیز تھے، ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اور ان کے ساتھ ہی جتنے لوگ وہاں خواتین اور مرد حضرات جو اپنی ٹکٹوں کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے مخصوص نشستوں کے لیے، کیونکہ اس کی آخری تاریخ آیا جاتی ہے، ان ساروں کو جو ہے ایک یلغار مار کر اس انداز سے سب کو گرفتار کر کے تمام جو ہے سامان وہ اندر سے اکھاڑ پکھاڑ کر کے سارا کچھ وہ لے گئے۔ ایک ڈکیتی تھی، ڈے لائٹ ڈکیتی تھی، جو یہ اس انداز سے کی گئی کہ شاید وہ پرانی ایسے لگتا تھا جیسے کہ کشمیریوں پر ہندوستانی آ کے انہوں نے یلغار مار دی ہے، اور یہ پاکستانی ہی جو تھی ایجنسیز کے لوگ اور پولیس تھی جنہوں نے آ کر یہ کام کیا، اور حتیٰ کہ واٹر ڈسپینسر بھی وہ اٹھا کر لے گئے جیسے ان میں کوئی پتہ نہیں کیا چیز گھسی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک نئی انہوں نے مخصوص وہ نکالی ہے، ٹرمینالوجی نکالی ہے، ایک اصطلاح نکالی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا انہوں نے پہلے، میں نے اس دن بھی بحث کی تھی، لیکن 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا تھا۔ آج جسمانی ریمانڈ کی انہوں نے دوبارہ استدعا فرمائی ہے کی ہے کہ مزید انہوں نے تفتیش کے لیے انہوں نے کہا ہمیں ان کے جسم درکار ہے، اس لیے ہمیں جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس کی ہم نے شدید مخالفت کی، اور میں نے ایک جو دفعے تھے جو انہوں نے دفعہ 9 لگایا تھا، دفعہ 10 لگایا، دفعہ 11 لگایا، اور اس کے ساتھ دفعہ 6، 7 اور 8 کا بھی ذکر تھا۔ میں نے ایک جو ہے قانون کی وہ اصطلاح شکیں پڑھ کر سنائی، جن میں سے ایک کا بھی اطلاق جو ہے وہ پیکا کے اس ایکٹ کا موجودہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں ان میں سے ایک بھی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہے پراسکرائبڈ جو آرگنائزیشنز ہیں، یعنی مذہبی جو دہشت گردی کی جو یا سیکٹیرین دہشت گردی کی، یا وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں جن تنظیموں پر پابندی لگائی ہے بین الاقوامی طور پر یا پاکستانی حکومت نے لگائی ہے ان پر، ان کے ساتھ جو ہے ان کی گٹھ جوڑ کے متعلق سارے دفعات کا ذکر ہے۔ ہمارے یا وہ سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن ہو یا دیگر جو ملازمین ہیں جن کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر یہ الزام سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ممنوع تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی معاونت کرتے تھے یا ان کے جو ہے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے وہ کر رہے تھے، کوئی وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ ان کے تعلقات تھے جو آگے پہنچا رہے تھے یا اس کو جو ہے ان کی امداد کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالہ سے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا جناب یہ دہشت گردی کے یہ جو دفعات لگے ہیں یہ بنیادی طور پر تو پھر حکومت کے خلاف لگنے چاہیے، کیونکہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، جو یہ عوام کے حقوق اور مینڈیٹ پر ڈھاکہ مار کر جو وزیر اعظم اور باقی عملہ فیلا سارا بیٹھا ہوا ہے، جو غاصب ہیں عوام کے حقوق کے، اس ریاست پر قبضہ کیا ہوا ہے، غلبہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے آئین کی جو ہے سبورشن کی ہے، آئین سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈھاکہ مارا ہے۔ اندر تو ان کو ہونا چاہیے، بابا سلاسل تو ان کو ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کے جو نمائندگان پر سب سے جو ہے بڑی جماعت ہے، سب سے ہر دل عزیز جو لیڈرشپ ہے، آپ اس کے مرکزی دفتر کو بند کر کے اور اس کے قائدین کو اندر کیا ہوا ہے۔ تو یہ 2.5-3 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہی دہشت گردی ہے،
میں ریاستی دہشت گردی اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست عوام ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے. پولیس اور ان کا ایگزیکٹو گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے غصبانہ قبضہ کر کے ایک گماشتے بٹھا دیے ہیں اس ریاستی اداروں پر، حکومت کے اداروں پر جو ہے بٹھا دیے ہیں ان کو فارم 47 کی پیداوار کرتے ہوئے، اور وہ سارا یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر ہم یہ تنقید کرتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کیوں گھس بیٹھیا اس میں بیٹھا ہوا ہے پارلیمان میں. جب پرائم منسٹر صاحب جو سو کالڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف آتا ہے، میں خود اس کے ساتھ والے حلقے سے MLA بنا ہوں، 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے مخالف خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی. تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اچھی ریت آپ نے ڈالی ہے، کاش اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سکھا دیتے کہ اگر نواز شریف اپنی شکست مان لیتا ڈاکٹر یاسمین سے، شہباز شریف مان لیتا، یہ جو ہے خواجہ آصف جو بڑے دبنگ طریقے سے کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، میں اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے اس کو دہراؤں گا، کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے. اگر آپ ریانہ ڈار سے ہار گئے تھے تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیتے، تو اچھی ریت پڑتی. تو آج ہم نے